حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم صل على محمد وآل محمد الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہدایت ہے ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری راہ میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جس سلسلے کرام کا آغاز کل کیا گیا تھا, اس کے دوسرے مرحلے پر آج کچھ باتیں موضوع کی دوسری منزل سے متعلق گزارش کرنا ہے. یعنی قرآن حکیم کی آیات میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ آپ کا ذکر خیر اور آپ کی طرف اشارات. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک بات پہلے عرض کر دینا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالب دو طرح کے ہیں. ایک مطالب کا سلسلہ ہے جس کو تنزیل کہا جاتا ہے, اور ایک مطالب کا سلسلہ ہے جس کو تعویل کہا جاتا ہے. وہ تعویل جس کے بارے میں خود پروردگار نے اعلان کیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا, یا اللہ جانتا ہے
یا وہ راسخون فی العلم جانتے ہیں جن کو پروردگار نے علم تعویل دیا ہے۔ تنزیل کے اعتبار سے جو شخص بھی عربی زبان، عربی ادب اور قواعد سے باخبر ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی سمجھ سکتا ہے، اور اگر قرآن سمجھنے کے قابل کتاب نہ ہوتی تو ایسی کتاب کبھی معجزہ نہیں بن سکتی۔ کیا کہنا؟ معجزے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ لوگ اس کا مثل لانے سے عاجز، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، ورنہ جو بات کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے اس کا جواب مانگنا یا اس کے جواب کا مطالبہ کرنا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کا ایک پورا سلسلہ ہے معانی کا جو ہر صاحب زبان، جو عربی ادب جاننے والا سمجھ سکتا ہے، یہ تنزیلی سلسلہ ہے۔ لیکن جو تعبیری سلسلہ ہے اس کے بارے میں پروردگار نے خود کہہ دیا، یہ میں جانتا ہوں یا وہ بندے جانتے ہیں جن کو راسخون فی العلم بنایا گیا ہے، جن کو علم دیا گیا ہے، جن کے سینوں میں علم رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ تعبیر قرآن کیا ہے جس کا علم اللہ کے پاس اور راسخون فی العلم کے پاس ہے، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ اس کا خلاصہ دو لفظوں میں گزارش کرنا ہے تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ یہ فقط ایک تمہیدی مسئلہ ہے، جو حضرات اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کہ میری آخری کتاب مطالعہ قرآن وہ بھی چھپ کر آ گئی ہے۔ قرآن مجید سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت سے متعلق ہوں، چاہے قرآن کے الفاظ سے متعلق ہوں، چاہے قرآن کی تفسیر سے متعلق ہوں، یا قرآن کی تعبیر سے متعلق ہوں، یا قرآن مجید کی تاریخ سے متعلق ہوں، یا قرآن مجید کی اخلاقیات سے متعلق ہوں، یا قرآن مجید کے اقتصادیات سے متعلق ہوں، یا قرآن مجید کی وہ 300 آیتیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یا قرآن مجید کے وہ 513 آیتیں جن میں ساری شریعت بیان کی گئی ہے، سب اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جن کو شوق ہوگا وہ پڑھیں اور معلومات حاصل کریں۔ اس میں بغیر گزارش ہی کرنا ہے کہ کوئی بات بھی انسان جب بیان کرتا ہے تو اس کتاب اس بات کا ایک لغوی مطلب ہوتا ہے، زبان میں الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے انسان اس حرف کو، اس بات کو اپنی زبان پر لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ نے اس سے کہا اسلام میں نماز واجب ہے، اس لفظ کے معنی کون نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں نماز واجب ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہیں، میں کے معنی کیا ہیں، نماز کے معنی کیا ہیں، واجب کے معنی کیا ہیں۔ لیکن آپ جو کسی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں نماز واجب ہے، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان الفاظ کے معنی سمجھے، اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ ان الفاظ کے معنی سمجھ کے نماز پڑھے۔ تو جو الفاظ کے معنی ہیں وہ اور ہیں جو آپ کا مدعا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ نے کہا اسلام میں نماز واجب، اس نے کہا آپ کے پہلے سے مجھ کو معلوم، بات ختم ہو۔ یعنی آپ نے علم دے دیا، اس نے علم لے لیا، بلکہ الحمدللہ آپ کے کہنے کے پہلے سے وہ جانتا تھا، زیادہ بات تمام ہو گئی نہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نماز واجب ہے تو پھر آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ دوسرا جملہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلا جملہ جو آپ نے استعمال کیا تھا وہ لفظوں کے معنی بتانے کے لیے نہیں، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ ایک مقصد ہوتا ہے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ہوتا ہے، اور ایک لفظوں کے معنی ہوتے ہیں جو ہر زبان میں جاننے والا جانتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالب بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ مطلب ہے جو خدا بتانا چاہتا ہے، ایک مطلب وہ ہے جو عربی جاننے والے سمجھ لیتے ہیں۔ عربی جاننے والوں کا سمجھا ہوا مطلب اور ہوتا ہے، اور خدا جس کو بتانا چاہتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ عربی کا مطلب ہر عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو، مگر خدائی مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں خدا نے علم رکھا ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تعویل در حقیقت انہی حقائق کا نام ہے، انہی مطالب کا نام ہے جو آیات کے پیچھے کار فرما ہے، جو آیات کے پیچھے پائے جاتے ہیں، جن کا علم پروردگار کو ہے، جس کو پروردگار نے بتا دیا ہے
وہ جانتا کوئی نہیں جانتا، ظاہر آیت کا مفہوم کچھ اور دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو کچھ پروردگار نے بیان کرنا چاہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب یہ ذکر آیا ہے تو ایک لفظ یہاں پر اور عرض کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مقصد خدا کے پاس ہے جو خدا جانتا ہے، ایک بات وہ ہے جو لفظوں کے جاننے والے نکال لیا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں الگ الگ ہیں تو اس بیان کو کیسے بیان خدا کہا جائے گا جو اپنے اصل مقصد کو نہ سمجھا سکے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی میں کوئی بات آپ سے کہوں اور آپ سمجھ نہیں سکے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے معنی کہ میرے بیان میں کمزوری پائی جاتی ہے، ورنہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اور میری بات نہیں سمجھتی تو بیان کی کمزوری ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکے۔ تو اگر پروردگار نے قرآن کی آیتوں میں کوئی ایسا مطلب رکھا جو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو ایسے قرآن کو نازل کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ تو بیان کی کمزوری ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرے اور کوئی سمجھ نہیں سکے کیا بیان کیا گیا۔ توجہ فرمائیں، لہذا پروردگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر پروردگار عالم ظاہری معنی کے علاوہ کوئی اور مقصد مراد دیتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہے، تو ان ظاہری الفاظ میں کوئی ایسا اشارہ رکھے جو اشارہ بتائے کہ ظاہر سمجھنے والے دھوکہ کھا رہے ہیں، اصل مقصد کوئی اور ہے جو پروردگار بیان کرنا چاہتے۔ ورنہ اگر بیان میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہوگا تو یہ بیان کی کمزوری ہوگی، یہ بیان کی غلطی ہوگی۔ ایسے بیان کو نہ معجزہ کہا جا سکتا ہے، نہ ایسے بیان کو فصیح و بلیغ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کون اشارات کو تلاش کریں جن اشارات میں پروردگار عالم کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہے، زبان جاننے والے ان اشار الفاظ سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے جو خدا سمجھانا چاہتا ہے۔ اگرچہ خدا نے اشارہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی انسان گہری نگاہ رکھتا ہو تو پہچان لے گا اس آیت کا یہ مقصد نہیں بلکہ اس آیت کا کوئی اور مقصد ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے جو روایات میں پائی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے گزارش کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ ہے جس کا نام ہے توریہ، سنا ہوگا۔ ایک لفظ ہوتا ہے تقیہ، تقیہ الگ ایک چیز ہے، توریہ الگ ایک چیز ہے۔ توریہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات کہے جس کا مقصد کچھ اور ہے لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، اور سمجھنے والا جو کچھ سمجھ رہا ہے وہی سمجھ کے مطمئن ہو گیا آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہو۔ آپ نے اپنی بات کہہ دی مگر سمجھنے والا یا سننے والا اس کو نہ سمجھ سکا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ انداز گفتگو ایسے مقام پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں یہ سننے والا نہ سمجھ سکے۔ جیسے اب دو آدمی آپس میں دو احباب ہیں ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ سننے والا کچھ سمجھ رہا ہے مگر جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو روایات میں مضمون پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی دروازے پر آیا اور آنے کے بعد اس نے پوچھا، دخل الباب کیا، گھر کی خادمہ دروازے کے پاس آئی، بوجھا فلاں صاحب ہیں صاحب خانہ کے بارے میں، اور یہ خادمہ نہیں چاہتی کہ بتائیں کہ وہ صاحب گھر میں ہیں یا نہیں ہے، دشمن ہے، قاتل ہے، کوئی نالائق آدمی ہے، اذیت پہنچانے کے لیے آیا، نہیں بتانا چاہتی، پہلے نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب دروازے کے پاس آنے والے خادمہ نے کیا کہا، یہاں تو نہیں ہے۔ اب باہر والے جو سن رہا ہے لفظ یہاں، وہ سمجھا یہاں سے مراد ہے گھر، اور خادمہ جب کہتے یہاں نہیں ہے تو اس نے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جہاں وہ کھڑی ہے۔ اس نے کہا یہاں تو نہیں ہے، مگر باہر والے تو اشارہ دیکھا نہیں، وہ تو پس پردہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ مطمئن ہو کے چلا گیا کہ وہ صاحب گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن بیان کرنے والے خادمہ نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، اس نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، اس نے کہا یہاں نہیں ہے، یعنی جہاں وہ کہہ رہی وہاں نہیں، اور یقیناً نہیں ہے۔ اب اگر کہیں اور ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کو کہتے توریہ، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ سننے والا کوئی اور معنی سمجھے اور بیان کرنے والا کوئی اور معنی مراد دیتا ہے۔ تاریخ کا مشہور معروف واقعہ جو برابر سنتے رہتے ہیں کہ جب عالم اسلام میں ایک بڑے فتنے کو ختم کرنے والا آدمی جا رہا تھا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ آدمی گرفتار ہو جائے گا، اور دیکھنے والا انسان ایک مقام پر کھڑا ہوا جس نے دیکھا کہ یہ آدمی یہاں سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھنے والے کو خیال پیدا ہوا کہ ابھی یہ تلاش کرنے والے لوگ آئیں گے، فوراً پوچھیں گے آپ نے کسی آدمی کو دیکھا ہے؟ میں کہوں نہیں دیکھا ہے تو جھوٹ، آپ مسلمان کے لیے جھوٹ جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے وہ غلط بیانی سے کام لے۔
لہٰذا آپ نے بہترین راستہ یہ اختیار کیا کہ جیسے دیکھا کہ وہ آدمی سامنے سے گزر گیا، آپ اپنی جگہ سے ہٹ کے 2 قدم دور کھڑے ہو گئے. اب لوگ تلاش کرنے والے آئے، کہتے آپ نے فلاں آدمی کو یہاں تو نہیں دیکھا؟ کہا جب سے میں یہاں کھڑا ہوں تب سے تو میں نے نہیں دیکھا. وہ سمجھے پتہ نہیں یہ صبح سے کھڑے ہیں کہ دوپہر سے کھڑے ہیں کہ کل رات سے کھڑے ہیں. جب سے یہ کھڑے جب آدمی یہاں سے نہیں گزرا تو اس کے معنی کہ وہ آدمی اس راستے پر نہیں گیا، کسی اور طرف چلا گیا ہوگا. تو جب سے میں یہاں کھڑا ہوں ایک لفظ استعمال کیا. اب ظاہر اس لفظ کے معنی بولو کہ سمجھے کل سے پرسوں سے جب سے یہ یہاں کھڑے ہیں وہاں سے نہیں گزرا. وہ کیا جانے کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ جب سے میں یہاں کھڑا ہوں وہ سمجھے یعنی یہاں یعنی اس گلی میں، اس سڑک پر، اس محلے میں، اس علاقے میں. اور کہنے والے کا مقصد یہ جب سے میں یہاں کھڑا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت سے کوئی آدمی یہاں سے نہیں گزرا. البتہ 2 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا تو مثلاً ایک آدمی گزرا تھا، مگر یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اس کا نام ہوتا ہے توریہ. یہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن میں کسی طرح کی غلط بیانی نہ ہو، کسی طرح کا جھوٹ نہ ہو. اب ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کہے بعد میں کہ جناب آپ نے دیکھا تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب میں نے نہیں دیکھا، تو کہنے والے کو حق ہے. اگر آپ کی عقل کمزور ہے، اگر آپ احمق ہیں، اگر آپ کی عقل ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے یہ کہا جب سے یہاں کھڑے ہیں میں نے نہیں دیکھا. اب اگر آپ کی عقل میں الفاظ کے معنی نہیں آتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. تو جس طرح توریے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بات صحیح کہی جائے اور صحیح ہونے کی علامت کلام کے اندر رہے تاکہ کل جھوٹ کا الزام نہ لے پائے. جیسے خادمہ نے کہا یہاں نہیں ہے، یا مولا نے کہا جب سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا. تو یہ الفاظ موجود ہے بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. غور کریں آپ، الفاظ کو موجود ہے بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تاکہ غلط بیانی کا کوئی الزام نہ آئے. اب پروردگار عالم اگر کوئی ایسے معنی بیان کرے جو قرآن مجید کے الفاظ سے بظاہر نہیں نکلتے ہیں تو کل اہل زبان کو یہ کہنے کا حق ہے یہ آپ کہاں سے نکال کے آئے ہیں؟ ایسے معنی تو کہیں لفظ پائے نہیں جاتے ہیں، اور ایسے معنی مراد لے کے ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ کلام کی کمزوری ہے. تو کوئی تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ کہہ سکے نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی. اللہ نے یہ لفظ رکھا اسی لیے ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، مراد کوئی اور ہے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. اور مراد ہونے کا اشارہ آیت کے اندر موجود ہے. اگر تم الفاظ کو نہیں سمجھتے ہو تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد بس عزیزان محترم میں پھر بات کو دہراؤں گا. اس میں مسئلہ بہت دقیق ہے اور جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ بات طے نہیں ہوگی جب تک یہ 2 لفظیں آپ کے ذہن میں نہ رہیں. پہلی بات ہے کہ تعبیر اس دقیق معنی کا نام ہے جو الفاظ سے نہیں نکلتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعبیر کو مراد دینے کے لیے ایسے معنی کو بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ کوئی لفظ ایسا ضرور رکھے جو یہ اشارہ کرے کہ مراد یہ معنی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، مراد کوئی اور معنی ہے. ورنہ اگر کوئی اشارہ نہ ہوگا تو بیان غلط ہو جائے گا، محمل ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا. اور ایسے کلام کو نہ قرآن کہہ سکتے ہیں، نہ فصیح و بلیغ کہہ سکتے ہیں، نہ معجزہ کہہ سکتے ہیں. اب میں جتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں 2 میری ذمہ داریاں ہوں گی. ایک ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ معنی کچھ اور ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، اور ایک ذمہ داری میں وہ اشارہ بتاؤں جو اشارہ یہ ثابت کرے کہ وہ معنی مراد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ کوئی اور معنی مراد ہے جو پروردگار عالم بیان کرنا چاہتا ہے. مگر بیان کے لیے خدا نے جو لفظ رکھا ہے اس لفظ کو اہل زبان نہیں سمجھے، وہ سمجھے جن کو خدا نے بتایا. جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، قرآن مجید کی آیت مشہور معلوم ہے جو برابر آپ سنا کرتے ہیں. جب جناب موسیٰ کے قوم و بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا، ہر طرف سے بیچارے کمزور بنا دیے گئے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب حرام ہو گیا. اور جتنا بنی اسرائیل کو ستا سکتا تھا فرعون اتنا ستایا. ایک اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کتنے بچوں کو پیدائش سے پہلے یا شکم مادر میں تحقیق کرا دیا، اور جتنے مظالم ممکن تھے سارے ظلم فرعون نے کیے. اب پروردگار عالم نے کہا مگر ہمارا اصول یہ ہے کہ ظالم ہمیشہ صاحب اقتدار نہیں رہ سکتا. ایک دن بہرحال یہ تختہ الٹے گا، ایک دن بہرحال یہ نظام بدلے گا، ایک دن بہرحال وہ دور آئے گا جس دور میں یہ بات واضح ہو جائے کہ مظلوم کا بھی کوئی خدا ہے. ایسا نہیں کہ ظالم یہ سمجھ لیں کہ خدا مر چکا ہے، مظلوم کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں.
نہیں، پروردگار عالم یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر ہم نے ظالموں کو ڈھیل دے دی ہے، چھوٹ دے دی ہے، موقع دے دیا ہے، تو موقع دے دینے کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مظلوموں کا کوئی سہارا یا مظلوموں کا کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم موجود ہیں اور ہم وہ دن ضرور لائیں گے جس دن مظلوموں کو اقتدار دیا جائے گا اور ظالموں کو محسوس کرایا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، فقط ہماری چھوٹ تھی جس سے تم نے آج تک فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کرنا چاہا۔ اب جو فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل پریشان ہو گئے اور جتنا ممکن تھا فرعون نے ستم ڈھایا، تو پروردگار عالم نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ توجہ کریں، وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں جن کو اس زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے، کمزور بنا دیا گیا ہے۔ اور احسان کیا کریں گے؟ نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام، قائد اور پیشوا بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور ان کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جن کو کمزور بنا دیا گیا وہ ہمیشہ کمزور رہیں گے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں۔ احسان کریں گے تو کیا کریں گے؟ انہیں امام بنائیں گے اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کریں گے، اس کے بعد ہمارا وعدہ ابھی اور آگے بڑھتا ہے تاکہ ظالموں کو ان کا حاشر معلوم ہو جائے۔ یہ وعدہ تو مظلومی سے متعلق ہے۔ ہم ان کو امامت دیں گے، قیادت دیں گے، پیشوائی دیں گے، انہیں حکومت دیں گے، انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکروں کو یہ دکھلائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ جس انجام سے وہ ڈر رہے تھے اس انجام کو ہم سامنے لا کے رہیں گے، ہم آزاد نہیں چھوڑنے والے۔ یعنی ہمارا ایک وعدہ ہے جس کا تعلق ہے مظلومین سے، اور ہمارا ایک چیلنج ہے جس کا تعلق ہے سبحان اللہ ظالموں سے۔ اور ساری باتیں جو قرآن مجید کی آیت وایا کی سب نہیں عرض کروں گا، فقط دو جملے عرض کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرعون، حامان اور جناب موسیٰ، بنی اسرائیل، ان سب کے واقعات کو نگاہ میں رکھ کے پروردگار عالم نے کہا ہم حالات کو یوں ہی ہمیشہ نہیں رہنے دیتے، بلکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک دن ہم مظلومین کو موقع دیتے ہیں اور ظالمین کو ان کے ظلم کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، جس کا ایک نمونہ تم نے دیکھ لیا کہ فرعون مٹ گیا، دریا نیل میں غرق ہو گیا، حامان کا کہیں پتہ نہیں ہے، لشکر دریا میں ڈوب گیا، اور بالآخر وہی بنی اسرائیل جن پر ظلم ہو رہا تھا، وہی بنی اسرائیل اس علاقے کے وارث ہو گئے، وہی بنی اسرائیل اس علاقے کے قائد، امام اور پیشوا ہو گئے۔ تو چونکہ ہمارا یہ اصول ہے، لہذا ہم نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھلا دیا۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے فرعون کو، لشکر کو ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اس لیے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مستضعفین پر یہ احسان کریں کہ انہیں امام بنائیں، انہیں زمین کا وارث بنائیں، اور فرعون، حامان، ان کے لشکروں کو فنا کر دیں، تباہ کر دیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، جس واقعے کا پس منظر ہے جناب موسیٰ اور فرعون کا دور۔ توجہ کریں، فرعون کے مظالم اور بنی اسرائیل کی مظلومیت، یہ ہے واقعے کا پس منظر، اور یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ میں بات اور کریں، اب میں نے کیا کہا؟ اگر پروردگار عالم اپنے الفاظ قرآن سے کوئی نئے معنی مراد لیتا ہے جو ظاہر آیت کے خلاف ہیں، یہاں پر یہ آیت پائی جاتی ہے وہ قصے بنی اسرائیل ہے، قصہ فرعون ہے، اور اللہ نے نام بھی لے لیا، فرعون، حامان، لشکر۔ اب تو معلوم ہو گیا مراد کون ہے۔ تو مراد فرعون ہے، حامان ہے، اس کا لشکر ہے، مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جن پر ظلم کیا گیا، جن کو کمزور بنا دیا گیا۔ خدا ان کو وارث زمین بنائے گا، خدا ان کو قیادت دے گا، امامت دے گا۔ یعنی قرآن مجید کے ظاہری معنی بالکل واضح ہیں، کوئی ایسا پردہ نہیں جو کوئی عربی جاننے والا نہ سمجھ سکے۔ قصہ فرعون کا ہے، نام فرعون کا ہے، انجام بنی اسرائیل کا ہے، قیادت بنی اسرائیل کی ہے، کمزور انہیں بنائے گا، یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ اب اگر پروردگار عالم کوئی اور معنی مراد دینا چاہتا ہے کہ جہاں کمزور لوگوں سے مراد بنی اسرائیل نہ ہوں، توجہ کریں، وہ بڑی دقیق بات گزارش کروں، اگر پروردگار عالم کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر کرے جن کو دنیا میں کمزور تو سمجھ لیا گیا ہے مگر بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ خدا یہ کہتا ہوں ایسے کمزوروں کو امامت دینے والے ہیں،
ہم ایسے کمزوروں کو زمین کا وارث بنانے والے ہیں۔ اگر یہ خدا کہنا چاہتا ہے کہ فرعون سے مراد فرعون نہیں ہے، حامان سے مراد حامان نہیں ہے، لشکر سے مراد وہ لشکر نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے دور میں دریائے نیل میں ڈوب گیا تھا، اگر خدا کوئی اور معنی مراد دینا چاہتا ہے جو قرآن مجید کی آیات سے واضح نہیں ہوتے، تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا اشارہ ضرور رکھے جو اشارہ انسان کو ہوشیار کر سکے کہ تم سمجھے یہ پرانی داستان ہے، یہ پرانی داستان نہیں ہے، یہ مستقبل کا وعدہ الہی ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، مگر اشارہ درکار ہے۔ اگر اشارہ نہ ہوگا تو بیان خدا کی کمزوری ہوگی، اور اگر اشارہ ہوگا اور لوگ فرعون و بنی اسرائیل سمجھیں گے تو سمجھ کی کمزوری ہوگی، بیان خدا کی کمزوری نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد میرے ایک لفظ آپ نگاہ رکھیے گا کیونکہ مسئلہ انتہائی دقیق اور اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام سننے والوں پر واضح ہو جائے۔ تو دو راستے ہیں، یا تو واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، واقعہ فرعون کا ہے، حامان کا، اس لشکر کا ہے، جناب موسیٰ کا قصہ جو گزر چکا ہے، یا وہ مراد ہے، اور یا مراد کوئی اور دور، کوئی اور زمانہ، کوئی اور قوم بنی اسرائیل کے علاوہ، کوئی اور فرعون کے علاوہ اگر کوئی اور مراد ہے تو اس کے لیے بات ضروری ہے کہ پروردگار عالم آیت میں کوئی ایسا اشارہ رکھے تاکہ کل اگر پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ دیکھو جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، اور کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے یہاں کیا پورا ہو گیا، یہ تو 4000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، تو پروردگار یہ کہے تم میرے وعدے کو سمجھے نہیں، میں نے کیا کہا ہے۔ اگر تم سمجھے ہوتے تو یہ نہ سمجھتے کہ وعدہ پورا ہو گیا، بلکہ وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کرتے۔ یہاں تک میری بات واضح ہے۔ اب آئیے اشارہ تلاش کریں کہ آیت میں پروردگار عالم نے کیا اشارہ رکھا ہے، کیسے خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ پرانی داستان نہیں ہے، یہ مستقبل کی داستان ہے، یہ پرانا قصہ نہیں ہے، یہ آنے والے دور کا وعدہ ہے۔ میں پھر الفاظ کو دہراؤں گا، وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ تُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان پر جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو زمین کا وارث بنائیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون کو دکھلائیں، حامان کو دکھلائیں، ان کے لشکر کو وہ انجام دکھلائیں جس انجام سے یہ لوگ ڈر رہے تھے۔ یا قرآن جناب موسیٰ کے زمانے میں نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اگر قرآن کی 10-5 آیتیں جناب موسیٰ پر نازل ہوئی جو اللہ نے بعد میں پیغمبر کے حوالے کر دی، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، لیکن اس کو رکھ لیا۔ اگر اس دور میں ہوتا تو ہم بات سمجھ جاتے کہ فرعون ستا رہا تھا، بنی اسرائیل پریشان کے بیچارے، جناب موسیٰ پریشان تھے، حامان ستا رہا تھا، پروردگار عالم نے اسی بیچ میں یہ اعلان کر دیا، اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، تم گھبرانا نہیں، ہمارا ارادہ ہے، ہم عنقریب احسان کریں گے، عنقریب فرعون کو ڈبو دیں گے، حامان کو فنا کر دیں گے، تم کو زمین کا وارث بنا دیں گے۔ اگر یہ آیت توریت کی آیت ہوتی، کیا بات ہے، توجہ کریں، اگر یہ آیت توریت کی آیت ہوتی، اگر جناب موسیٰ پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ جس دور میں بنی اسرائیل پریشان تھے اور فرعون ستا رہا تھا، خدا نے اسی دوران یہ وعدہ کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل کا دل مطمئن ہو جائے اور فرعون کو خطرہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، ایک دن مجھے باہر ہلاک ہونا ہوگا، تباہ ہونا ہوگا۔ اگر تو اس دور کی بات ہوتی، مگر قرآن تو اس وقت نازل ہوا جب نہ بنی اسرائیل رہ گئے، نہ موسیٰ رہ گئے، عیسیٰ تو خیر رہ بھی گئے، نہ بنی اسرائیل رہ گئے، نہ موسیٰ رہ گئے، نہ کوئی فرعون رہ گیا، نہ حامان رہ گیا، نہ لشکر رہ گیا۔ اگر جب سب دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا پروردگار عالم کو گرامر میں کوئی زحمت تھی کہ خدا یہ کہتا اردنا، ہم نے یہ چاہا، ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں، لہذا جعلناہم ائمہ، ہم نے کمزوروں کو امام بنا دیا، وجعلناہم الوارثین، ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، اور اس کے بعد ہم نے ڈبو دیا فرعون کو، ہم نے غرق کر دیا حامان کو، ہم نے فنا کر دیا سب کو۔ اگر خدا پرانا قصہ بیان کرنا چاہتا ہے تو کیا خدا کو ماضی کے قرآن مجید میں متعدد مقامات ایسے پائے جاتے جو خدا نے پرانے قصوں کا ذکر کیا تو کہا اردنا، ہم نے یہ چاہا۔ خود جناب موسیٰ کے قصے
وہ جناب موسیٰ اور خضر کی جب ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھے ہیں اور بچہ سامنے آیا اور جناب خضر نے بچے کو قتل کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا. تو کیا کہا جناب موسیٰ سے؟ جناب خضر نے جب تعبیر بیان کی، واقعے کا سبب بیان کیا، اصلی بنیاد بیان کی، تو کہا بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ابواہ مومنین مومن تھے، تو ہمیں خوف پیدا ہوا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کے ستائے. فاراد ربک، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو ختم کر دے تاکہ مومن اذیت سے محفوظ رہے. نہیں کہ خدا چاہتا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ وہ تو مر چکا، قصہ ختم ہو گیا. تو چونکہ پرانا قصہ تھا، خدا نے کہا اراد ربک، خدا نے یہ چاہا اور جو چاہا وہ کر دیا. توجہ فرمائے. تو پرانے قصوں کے واسطے الفاظ الگ ہوتے ہیں. جناب داؤد کو اللہ نے خلیفہ بنایا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا. جعلناہم ائمہ، ہم نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو امام بنا دیا. جعلنا منہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنا دیا. تو جن کو بنا دیا ان کے لیے صاف صاف خدا نے کہا بنا دیا. اب کیا وعدہ ہو رہا ہے؟ اب کس بات کا وعدہ ہو رہا ہے؟ تو نہ یہ آیت توریت کی ہے، نہ داستان کوئی پرانی داستان ہے. پروردگار عالم نے کہا یعنی، لیکن اب یہ آیت یہاں پر کیوں ہے؟ وہی مسئلہ کہ آیت تطہیر یہاں کیوں ہے؟ اس لیے جب تک صورتحال آدمی سمجھ نہ رہے گا وعدے خدا کا اعتبار نہ پیدا ہوگا. اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لفظ کو آپ پہچان لیں. یعنی اگر پروردگار عالم نے اس تذکرے کو بنی اسرائیل اور فرعون کے قصے کے بیچ میں رکھا ہوتا، اور ہمارے اس واقعے کو خدا نے کہیں اور رکھ دیا ہوتا ہے، اتنا بڑا قرآن تھا، اسی کا کلام جہاں جہاں بیان کر دیا ہوتا. تو جب کسی غریب کمزور سے کہا جاتا گھبرائیے گا نہیں، پروردگار قریب آپ کو قائد والا ہے، ہر قریب آپ کو امام المسلمین بنانے والا ہے، آپ کو قریب نہ جانے کیا بنانے والا ہے. کہتے ہاں نہ جانے کتنے وعدہ کر کے چلے گئے، ایک آپ بھی فرمانے ہیں. ارے اب سوچئے مقابلہ کس سے ہے؟ ان کے مقابلے میں ہم امام ہو جائیں گے، ان کے مقابلے میں ہم قائد ہو جائیں گے؟ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے پروردگار نے قصے کو، آیت کو، وعدے کو کہاں رکھا؟ بنی اسرائیل اور فرعون کے قصے کے بیچ میں. کیا کوئی آدمی کہے ہم جیسے کمزوروں کو بھلا کون قیادت دے سکتا ہے؟ پروردگار کہے گا کیا آپ بنی اسرائیل سے زیادہ کمزور ہو؟ اتنے بڑے ظالم حاکم کے مقابلے میں ہمیں کون دنیا کا وارث بنا دے گا؟ زمین ہمارے قبضے میں کیسے آ جائے گی؟ کیا کوئی حاکم دنیا میں ایسا بھی جو فرعون سے بڑا حاکم ہو؟ سب اپنے کو حاکم ہی کہہ کے خوش ہو گئے. فرعون تو اپنے کو پروردگار کہہ رہا تھا. نہ اس سے بڑا ظالم پیدا ہوگا، نہ اس سے بڑے مظلوم پیدا ہوں گے. ہم نے یہ وعدہ اس جگہ پر اسی لیے رکھا ہے. ہم نے یہ وعدہ اس تذکرے میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ تم کو ہمارے وعدے کا اعتبار پیدا ہو جائے. جو ایسے فرعون کے مقابلے میں ایسے بنی اسرائیل کو قیادت دے سکتا ہے، وہ دنیا کے فرعونوں کے مقابلے میں تمہیں قیادت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو وعدہ کہیں بھی بیان ہو سکتا تھا، مگر یہاں بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وعدہ بھی اور اس کی مثال بھی موجود ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر فرض کی کہ آج مرکز میں مثلا 1 لاکھ درہم کی ضرورت ہے، کسی نے کہا جناب یہ 1 لاکھ درہم کہاں سے آئے گا؟ ہم نے کہا پریشانی کی بات کہ ہم تو موجود ہیں، سب انشاءاللہ ہو جائے گا. اب ہر آدمی سوچ جائے کہ انہوں نے 10 درہم دیے ہیں جو آج 1 لاکھ کا وعدہ کرنا. اب میں کہہ رہا ہوں کسی کو بولنے کی جرات نہیں، اخلاق سب خاموش ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن کسی کو میری بات کا اعتبار نہیں ہے. کبھی 10-20-50 درہم دیے ہوتے تو سوچے چلیے آج 10,000 دیا ہے، 5,000 دیا ہے، اب آج 1 لاکھ بھی دے دیں گے. لیکن وہ آدمی جس نے 10,000 یا 15,000 20,000 50,000 سے پہلے دیا ہے، اگر وہ کہتے 1 لاکھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کو اعتبار پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں مثال موجود ہے. تو جب وعدے کے پیچھے کوئی مثال نہیں ہوتی ہے تو وعدے کا اعتبار بھی نہیں پیدا ہوتا. جب وعدے کے پیچھے کوئی مثال موجود ہوتی ہے تو اعتبار پیدا ہو جاتا ہے. اور جہاں تک مسئلہ اعتبار بے اعتباری کا ہے، وہاں یہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ وعدہ خدا کرے یا بندہ کرے. جن کو اعتبار نہیں ہوتا ان کو کسی کے وعدے کو اعتبار نہیں ہوتا، ان کو اعتبار ہوتا ان کو ہر ایک کے وعدے صلوات علی محمد و آل محمد. برا نہ مانیے گا اگر فرض کی آپ سے کہا جائے نہیں آپ سے برا آپ نہیں ہیں، وہ بعض مومنین ان سے کہا جائے ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ماہ رمضان میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے پروردگار عالم آپ کو اجر بے حساب دے گا، پروردگار عالم نوکری میں ترقی دے گا، پروردگار اس میں وسعت دے گا، پروردگار یہ کہے گا. کہ ہاں ہر مجلس میں یہی سب سنتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کرے کہ ہم کر دیں گے، ہم اللہ کے وعدے کا حوالہ دے رہے ہیں. خدا نے وعدہ کیا ہے
مگر آدمی کو اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پہلے اگر قرآن پڑھا ہوتا اور نوکری مل گئی ہوتی یا ترقی ہو گئی ہوتی تو فوراً اعتبار آ جاتا. اور یہ وجہ ہے کہ جو لوگ دنیا داری کا حوالہ دیتے ہیں آدمی فوراً اعتبار کر لیتا ہے، اس لیے کہ سب ہو چکا ہے. یہ فطری بات ہے کہ وعدے کے پیچھے اگر مثال ہوتی ہے تو وعدے کا اعتبار ہو جاتا ہے، چاہے بدترین آدمی وعدہ کرے. اور اگر وعدے کے پیچھے مثال نہیں ہوتی ہے تو اعتبار نہیں پیدا ہوگا، چاہے پروردگار ہی کو نہ وعدہ کرے. اس مسئلے میں تو صاحبان ایمان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. جن سے خدا وعدہ کرتا ہے مگر ان کو اعتبار نہیں پیدا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے سمجھا دیا بھائی شاید مقصد یہ ہوگا کہ جب مر کے وہاں چلے جاؤ گے محشر میں وہی کچھ دے دیں گے، یہاں کچھ نہیں ملنے والا. انسان کو اعتبار نہیں پیدا ہوتا، ورنہ سرکار دو عالم تو کہی رہے تھے جو میری مدد کرے گا میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا. اس سے بڑا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ مگر ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے ہم سے ہی کہہ رہے ہیں. آج ہم نے ان کی مدد کر دی، مر گئے ان کی راہ میں اور بعد میں کچھ نہ ملا تو کیا ہوگا. تو وعدے کا مزاج یہ ہے کہ وعدے پر اعتبار پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کی مثال ہوتی ہے، اور وعدے پر اعتبار نہیں ہوتا ہے آدمی کا ذہن کمزور ہوتا ہے اگر پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی ہے. جہاں تک چاہے آپ سوچتے چلے جائیں، میں زیادہ مثال اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا نے کون سی مثال کے پر منتبک ہو جائے وہ خالی اپنے حالات سوچتا رہ جائے گا، میری بات رہ جائے گی. ایسا بات تو پروردگار عالم نے اس اپنے وعدے کا تذکرہ قصہ بنی اسرائیل و فرعون کے درمیان اس لیے کیا تاکہ صاحبان ایمان مطمئن ہو جائیں. تم اگر کمزور ہو گئے ہو تو پریشان نہ ہونا، ہم تم کو قیادت دیں گے، ہم تم کو زمین کا وارث بنائیں گے. خدایا کیسے بنائے گا؟ کہ بنی اسرائیل کو کیسے بنایا تھا؟ تم ڈرو نہیں فرعون حامان سے، ہم تم کو ان کے مقابلے میں ان کو ہٹا دیں گے، زمین کو وارث تم کو بنا دیں گے. خدایا فرعون کے مقابلے میں، حامان کے مقابلے میں یہ سلطنتیں بڑی طاقتیں سپر پاور یہ ہٹ جائیں گے، ہم وارث ہو جائیں گے. مسجدوں کے نمازی کیسے ہو جائیں گے؟ پروردگار کہے گا تم مسجدوں کے نمازی تو ہو، بنی اسرائیل تو مسجد کے نمازی ملی تھی. مگر دیکھو کتنی خوبصورتی سے ہم نے جگہ خالی کرائی ہے، ایک ہی راستے میں دونوں چلے. خدا جگہ خالی کراتا ہے، ایک راستے میں دونوں چلے. دریا کے پاس جا کے ٹھہر گئے. پروردگار نے کہا موسیٰ اس کا انتظار نہ کرو کہ فرعون کوئی راستہ بنائے، تم چلو، تم راستہ بناؤ. جناب موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں راستہ پیدا ہو گیا. جناب موسیٰ چلے، ان کے ساتھی چلے، اسی راستے پر فرعون بھی چلا، اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا. پروردگار کیا حسین انتظام کر رہا ہے ان کے جانے کا، ان کے ڈوبنے کا. جیسے جناب موسیٰ کے ساتھیوں کا آخری آدمی دریا کے باہر گیا اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی اس دریا کے اندر آیا، خدا نے دونوں ملکوں کو نہ کوئی بم، نہ ایٹم بم، نہ ہائیڈروجن بم، نہ کوئی میزائل، نہ کوئی سارون، نہ کوئی مصیبت، نہ آفت. یہ لوگ سوچ رہے ہیں وہ آئیں گے اب ذوالفقار لے جائیں گے، بیچاری ذوالفقار کیا کرے گی؟ ایٹم بم کے مقابلے اور ذوالفقار کا کیا کام ہے؟ خالی درمیان میں راستہ بنا دی، انشاءاللہ خود ہی ڈوب جائیں گے. حسین مثال پروردگار نے بیان کر دی کہ واقعی انتہائی بے دین بھی اگر مومن ہو اس کو اعتبار ہو جانا چاہیے کہ خدا کے پر اتنے طریقے ہیں جگہ خالی کرانے کے اور جگہ دلوانے کے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ خدا کیسی جگہ خالی کرائے گا اور کیسے دیکھا. اچھا خاصا قارون میں دولت کے بیٹھا ہوا اپنی دولت کو دیکھ رہا، دیکھا کرسی دھنسنے لگی. یہاں کیا جناب موسیٰ کوئی میزائل لے کے آئے تھے، میزائل مار دیا قارون کہ ٹکڑے ٹکڑے. کچھ بیٹھا اپنی کرسی پہ اپنی دولت کو دیکھ رہا ہے، دیکھا جسے مرتبہ زمین کے اندر دولت بھی جا رہی ہے، قارون بھی جا رہا ہے، اور برابر کا مواجہہ سامنے دیکھ رہا کچھ ہو رہا ہے. چلے دونوں چلے، یہ بھی چلا وہ بھی چلا، اور تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا زمین بالکل خالی ہے. اللہ نے کہا جس کا بھی آگے بڑھ جائے. نہ قارون رہ گیا دولت. دیکھیے خدا کیسے جگہ خالی کراتا ہے، کبھی زمین کے ذریعے، کبھی پانی کے ذریعے، کبھی ہوا کے ذریعے، کبھی خدا کے ذریعے. آپ تو دیکھتے رہتے ہو خدا کیسے کیسے جگہ خالی کراتا پروردگار عالم نے اس آیت کو اسی لیے قصے بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان رکھا تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے اتنا بڑا طاقتور فرعون انا ربکم الاعلی جو اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، اور اتنے کمزور بیچارے بنی اسرائیل جن کے گھر میں بچے پیدا بھی نہیں ہو سکتے ہیں. 70,000 تو اکٹھا مار دیے جائیں.
اتنے کمزور یہ اتنا طاقتور وہ، مگر خدا نے کہا ہم نے یہ تو وعدہ کیا تو تم کو زمین کا وارث بنا ہے، دیکھو بنا دیا کہ نہیں، ساری زمین خالی کرا دی. کہیں نہ فرعون والا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ کوئی پنچایت کا، نہ کوئی شہر کا، نہ کوئی صوبے کا، کوئی نہیں، سناٹا بالکل، زمین خالی. بیٹھو بنی اسرائیل ایمان سے آرام سے، نہ کہیں رب العلا رہ گئے اور نہ کہیں لشکر رہ گیا. تو اگر ہم نے کل بنی اسرائیل کو اس طریقے سے زمین کا وارث بنا دیا اور ان کو دنیا کا قائد بنا دیا تو ہم نے صاحبان ایمان سے پھر وعدہ کر لیا ہے کہ اگر دنیا والے تم کو کمزور بنا دیں تو پریشان نہ ہو. یہ کمزوری رہنے والی نہیں ہے، یہ مظلومیت رہنے والی نہیں ہے، یہ ان کا ظلم باقی رہنے والا نہیں ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ ہم تم کو زمین کا وارث بنائیں گے، ہم تم کو امام اور قائد بنائیں گے اور ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھا دیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا. میری بات سمجھے آپ؟ تو پروردگار عالم نے اس اپنے وعدے کو اس جگہ پر اس لیے رکھا تاکہ وعدے کا اعتبار پیدا ہو جائے، اور الفاظ آئندہ کی اس لیے رکھے تاکہ ذہن ماضی میں گم نہ ہو جائے. الفاظ اس لیے آئندہ کے رکھے تاکہ ذہن ماضی میں گم نہ ہو جائے اور ذہن انتظار کرے، ہر مستضعف، ہر کمزور مطمئن ہو جائے کہ جیسے خدا نے کل کیا تھا آئندہ بھی یہی کرنے والا ہے. اس لیے اس نے کل کی داستان نہیں سنائی، آئندہ کا وعدہ کیا ہے، آئندہ کا وعدہ کیا ہے. اگر قرآن مجید کے الفاظ سے میں اتنی باتیں آپ پر واضح ہو گئی تو اس کے بعد امام باقر سلام اللہ علیہ کے اشارے سے ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا. توجہ کریں، اس اشارے سے ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا جس کو آپ سمجھیں گے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھے گا، جس کی طرح امام نے اشارہ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرعون حاکم تھا، فرعون طاقتور تھا، بنی اسرائیل کمزور تھے، اللہ نے کمزوروں کو قیادت دے دی، اللہ نے کمزوروں کو زمین کا وارث بنا دیا، فرعون کا خاتمہ ہو گیا. ہم سمجھ گئے خدا نے پھر وعدہ کر لیا کہ آئندہ ایسے ہونے والا ہے. پروردگار اگر ایسا ہی تھا تو فرعون ہی کا نام لیا ہوتا. توجہ کریں کہ جیسے ہم نے فرعون رب اعلیٰ بننے والے انسان کو دریا میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، اے ایمان والوں مطمئن رہو کتنا کوئی بڑا فرعون پیدا ہو جائے ہم فرعون کو ہٹا دیں گے اور تم کو زمین پر جگہ دے دیں گے. ایک فرعون کی مثال کافی تھی بنی اسرائیل کے سامنے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. مگر پروردگار چونکہ مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے لہذا خدا نے ایک کا ذکر نہیں کیا، دو کا ذکر کیا. فرعون و حامان، فرعون تھا رئیس مملکت، حامان تھا وزیر. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. آپ اہل عقل ہیں. فرعون تھا سلطنت کا مالک، فرعون تھا سلطنت کا سردار رئیس، اور حامان تھا اس کا وزیر جو سارے کاروبار چلاتا تھا. فرعون تو خالی گھر میں بیٹھ کے حکومت کیا کرتا تھا، کاروبار یہی چلایا کرتا تھا. وہ بیچارہ بیکار، بچھا دیا گیا تو بیٹھ گیا. فرعون کی کل اوقات اتنی تھی کہ اس کو بٹھا دیا گیا تو بیٹھ گیا، اور یہ گویا کہ کہتا رہا فی الحال تو میں رب اعلیٰ ہوں مگر رب اعلیٰ نہیں بنایا گیا ہوں. اور سارا کاروبار حامان چلا رہا تھا. تو ایک طرف فرعون جو رئیس تھا اس دور کا، حامان جو اس کا وزیر تھا، وہ جنود ہوما اور باقی سب ان کے کارندے جو کام کر رہے تھے. ان کا لشکر جو کام کر رہا تھا. اللہ نے کافر کو مستقبل میں بالکل مطمئن رہنا. اگر کوئی بھی وہاں سے بڑا آدمی، کوئی بڑا سے بڑا اس کا وزیر، کوئی بڑا سے بڑا اس کا لشکر اگر سامنے آ جائے تو کمزوروں کو پریشان ہونے کا بتائیے. خدا ہر فرعون کو ہٹائے گا، خدا ہر حامان کو ہٹائے گا، خدا ہر لشکر کو ہٹائے گا، اور جو مظلومی ہے انہیں ان کا حق پارا دلوائے گا. اگر زمین ان سے چھن گئی ہے تو خدا زمین کا وارث انہیں بنائے گا. اور اگر میری بات واضح نہیں ہے تو ایک جملہ بس، اور اس سے زیادہ اس مقام پر نہیں ٹھہر سکتا ورنہ بات نامکمل رہ جائے گی. ایک جملہ اور اس دور میں صاحبان ایمان یا جناب موسیٰ یا بنی اسرائیل ان سب کے مقابلے میں تین طاقتیں کام کر رہی ہیں. قرآن مجید میں موجود ہے، آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تین طاقتیں تھیں جناب موسیٰ کے مقابلے پر. موسیٰ کے مقابلے پر، موسیٰ سمجھتے نہیں آپ؟ ہاں، جناب موسیٰ کے مقابلے میں تین طاقتیں تھیں جو جناب موسیٰ سے مقابلہ کر رہی تھی اور جناب موسیٰ کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی. ایک طاقت فرعون، ایک حامان، ایک قارون.
سبحان اللہ سبحان یہ تین طاقتیں تھیں جو جناب موسیٰ کو مٹانے اور فنا کرنے کی. ایک کا نام تھا فرعون، ایک کا نام تھا حامان، ایک کا نام تھا قارون. فرعون وہ تھا جو حاکم بنایا گیا تھا، قارون وہ تھا جو کاروبار چلاتا تھا، حامان وہ تھا جو کاروبار چلاتا تھا، اور قارون وہ تھا جو خالی مالدار ہونے کو ناصر. پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو زمین کا وارث بنا دیا. اب خدا پھر کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے ان لوگوں سے جن کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے کہ ہم انہیں بہرحال زمین کا وارث بنائیں گے. تو جب تک مستضعفین پیغمبر کے اعلان کے بعد، قرآن کے وعدے کے بعد، جب تک کمزوروں کی روئے زمین پر حکومت قائم نہ ہو جائے، سمجھو ابھی وعدہ الہی پورا نہیں ہوا. اور اگر وعدہ الہی پورا نہیں ہوا ہے تو دو ہی راستے ہیں. یا انسان یہ طے کر لے کہ خدا بھی اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے تو اسلام چلا جائے، اور اگر یہ یقین ہے کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا ہے تو اگر وعدہ پورا نہیں ہوا ہے تو اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا. اسی لیے ائمہ طاہرین نے بار بار اس بات کو زور دیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت اشارہ ہے اس آخری وارث پیغمبر کے اقتدار کی طرف. جب پردہ غیب ہٹا کے آئے گا تو کمزوروں کا اقتدار قائم ہو جائے گا. نہ فرعون رہ جائے گا، نہ حامان رہ جائے گا، نہ لشکر رہ جائیں گے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو سنائی جو قرآن مجید نے اس دور کی طرف اور اس امام کی طرف، اس کے اقتدار اور حکومت کی طرف اشارہ کیا. ورنہ قرآن مجید میں کم سے کم 106 آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان آیات کا اشارہ ہے پیغمبر کے آخری وارث مہدی کی طرف. ائمہ طاہرین کے اشارات تو بہت ہیں، لیکن علماء اہل سنت نے بھی یہ بات نقل کی ہے. تو قرآن مجید کی 106 آیتیں ہیں جن میں مختلف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق سوائے اس دور کے کوئی دور تاریخ میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے جس دور میں پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہو گیا ہو، یا خدا نے جو تصویر بنائی ہے وہ تصویر کبھی سامنے آ گئی ہو، یا خدا نے جو کبھی خبر دی ہے وہ خبر سامنے آ گئی ہو. کوئی ایسا دور نہیں آیا سوائے اس دور کے جس کی طرف سرکار دو عالم نے اشارہ کیا. ایک زمانہ آنے والا ہے جب ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اگر اس دور کو درمیان سے الگ کر دیا جائے تو قرآن مجید کی 106 آیتیں بے معنی اللہ اکبر، اور ان آیتوں کا کوئی مفہوم، کوئی مضمون نہ رہ جائے. اگر وہ بات ختم ہو جائے، اس سے ایک مشہور معروف بات جو آپ برابر سنا کرتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب بنائے. بولو کرہ المشرکون، چاہے بات مشرکون کو کتنی ناگوار کو نہ گزرے، کتنی بری کو نہ معلوم ہو، مگر خدا اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنانا چاہتا ہے. کون سا دور ایسا آیا تھا جب دین اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ گیا تھا؟ وہ اسلام کی تاریخ لاکھوں برس کی تو ہے گی. اسلام کی تاریخ کو 1400 سال کی، 1415 ہجرت پیغمبر سے اسلام کی تاریخ کل 1400 سال کی ہے. 1400 سال میں پیغمبر کے زمانے میں کوئی ایسا دور آیا جو اسلام ساری دنیا پر حکومت کرے. نہ پیغمبر کے بعد خلافت اول میں ایسا ہوا، نہ خلافت دوم میں ایسا ہوا، نہ خلافت ثانی میں ہوا، نہ خلافت جعفر میں ایسا ہوا، نہ بنی امیہ کے دور میں ہوا، نہ بنی عباس کے دور میں ہوا، نہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہوا، نہ آج کوئی جتنے امیر المومنین ٹہل رہے ہیں. اپنے گھر میں اپنی کرسی بچانا تو مشکل ہو رہا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائیں گے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں آج کے جو امیر المومنین بن رہے ہیں وہ مغلوب بننے کے بعد بن رہے ہیں. جب مغرب والا ڈوب گیا اب امیر المومنین ہو گیا. جب کوئی
اسرائیل کے سامنے سب جھکائے دے رہا ہے، کوئی یہودیوں کو سجدہ کیے دے رہا ہے، کوئی اسلام کو یہودیت کے سامنے تباہ کر رہا ہے، کوئی اسلام کو عیسائیت کے سامنے مغلوب بنا رہا ہے. یہ ساری ذلتوں کا نام ہو گیا لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام سارے ادیان پر غالب آ گیا. اگر اسی کا نام غلبہ ہے تو اس سے اچھا تھا کہ مغلوب رہتا. کوئی دور تاریخ میں ایسا نہ کل تھا نہ آج ہے. اتنی طاقت کے بعد، اتنے اسلحوں کے بعد، اتنے تیل کے بعد، اتنے پیٹرول کے بعد، اتنے سامان کے بعد، اتنے عدد کے بعد آج بھی دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کو ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کا غلبہ تمام ادیان عالم پر ہو جائے. بلکہ جتنا بڑا عالم اسلام روز بروز ادیان عالم کے مقابلے میں، دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں کچھ دبتا ہی جا رہا ہے، کچھ جڑتا ہی جا رہا ہے. کوئی ان سے جڑ رہا ہے، کوئی ان سے جڑ رہا ہے، کوئی ان سے مغلوب ہو رہا ہے، کوئی ان کا ہاتھ جوڑ رہا ہے. ہم تو یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو کیا اللہ کا یہی وعدہ تھا کہ ہم نے پیغمبر کو دین حق دے کے بھیجا تھا تاکہ ایک دن اسرائیل سے سلوک کریں گے، ایک دن عیسائیوں کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ پیغمبر کی تاریخ کو ہم نے دیکھی کہ جہاں یہودی رہتے تھے وہاں جا کے سرکار نے قلعے کو فتح کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو یہاں رہتے ہیں، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ تو باپ دادا سے یہی رہتے ہیں، لہٰذا ان کو مان لیا جائے. یعنی مکے کے مشرکین سے تو حضور نے مصالحت کر بھی لی، مگر خیبر کی یہودیوں تو کوئی مصالحت نہیں کی. مگر اس کے بعد بھی کہا جائے کہ اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ گیا، یہ اس دور میں بھی نہیں ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر کے قلعے فتح ہو گئے مگر تمام ادیان عالم پر اسلام غالب آ جائے، یہ اس دور میں نہیں ہوا تھا. تو اگر آج تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ اسلام تمام مذاہب عالم پر غالب آ جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کا وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگر وعدے الہی ہے تو وہ دور بہرحال آنا چاہیے جب پروردگار عالم کا یہ وعدہ پورا ہو جائے. اور وعدے کے پورے ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے. یہودیت اسلام کے زیر سایہ رہے، اسلام یہودیت کے زیر، عیسائیت اسلام سے مغلوب ہو، اسلام عیسائیت سے مغلوب نہ ہونے پائے. اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے روایات نے اشارہ کر دیا یہ بیچارے عیسائی کیا ہیں، یہ تو خالی عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. دور کی تاریخیں نہیں پڑھی ہے، ماننے والوں کا کیا ذکر ہے؟ جس کو مانتے وہ اتر کے آئے گا اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. دور آنے والا ہے، پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے. اور نہ جانے قرآن مجید میں کتنے وعدے پائے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ دو ایک مثالیں میں نے گزارش کی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ امام عصر کے وجود مقدس اور ان کے دور حکومت کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارات پائے جاتے ہیں. اور اشارات بھی اتنے واضح ہیں کہ کوئی ذرا بھی دقیق نظر رکھتا ہو تو ان اشارات کو پہچان سکتا ہے. اگر کوئی آدمی ماضی کے داستانوں میں گم ہو گیا ہے وہ ان حقائق کو نہیں پہچان سکتا ہے. جب صاف صاف پیغمبر اسلام کی حدیثیں لفظ مہدی کے ساتھ موجود ہیں، جب وہ کسی کی عقل میں نہیں آتی ہیں تو یہ اشارے کس کی عقل میں؟ اشارے عقلاء کے لیے ہوتے ہیں، دیوانوں کے لیے نہیں. جن کو محبتوں نے دیوانہ بنا دیا وہ ان حقائق کو کیا سمجھا؟ ورنہ پیغمبر نے بہت واضح طریقے سے ان باتوں کا اعلان کر دیا تھا. تو عزیزان محترم، دنیا کے سارے مظلومین، دنیا کے سارے مستضعفین کو، دنیا کے سارے کمزور افراد کو مطمئن رکھنا چاہیے. پروردگار اس دنیا کا خاتمہ ظالموں کے حق میں نہیں کرے. اس دنیا کا خاتمہ مظلوموں کے حق میں ہونے والا ہے. اگر ظالم 4 دن حکومت کریں، اقتدار کریں، دنیا میں قیامت ڈھا دیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ دور آنے والا ہے جب مظلومیت کا بول بالا ہوگا، جب مظلومیت کا اقتدار قائم ہوگا، جب مظلومین کو پروردگار عالم اس زمین کا وارث بنائے گا. وہ دن چلے جائیں گے جب آج ان کی جاگیر پر قبضہ کیا جائے، کل ان کی زمین پر قبضہ کیا جائے، پرسوں ان کے علاقے پر قبضہ کیا جائے. وہ دور آنے والا ہے جو ہر مظلوم کو اس کا مکمل حق واپس دلائے گا. اسی لیے روایات میں ہے کہ نبی کا آنے والا وارث، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے ظالمین جو ظلم کر کے دنیا سے چلے گئے، مر گئے، زمین میں دفن ہو گئے، مگر جب مظلومیت بروئے کار آئے گی، برسر اقتدار آئے گی تو ایسے ظالموں کو قبروں سے امام محمد تقی علیہ السلام بس میرا بیان تمام ہو گیا. بچپنے کا زمانہ ہے، میں نے بارہا یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے
195 ہجری میں امام جواد کی ولادت ہے اور 203 ہجری میں امام رضا کی شہادت ہے. کل عمر 7-8 برس کی تھی امام رضا کی شہادت ہوئی ہے. اور جب باپ اور بیٹے میں جدائی ہوئی ہے تو اس سے ہی پہلے کا واقعہ ہے. یعنی 4-5 برس کی عمر تھی امام رضا معجزہ فرما رہے ہیں اور امام جواد اس کمسینی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہ جانے کیا تذکرہ آ گیا درمیان میں کہ امام جواد میں ہونا شروع اور لوگوں نے دیکھا بات تمام ہو گئی, قصہ ختم ہو گیا. 2 فقرے یہاں پر 2 روایتوں میں پائے جاتے ہیں. ایک روایت کا فقرہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ تو معصوم ہیں, اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے, نبی کے اولاد میں ہیں, آپ کو اللہ نے جنت و جہنم کا اختیار کیا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے مادر گرامی کو دیکھا ہے جب گھر میں آگ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو استعمال کریں. مقصد یہ ہے کہ جو کم عمر والے ہیں وہ بھی ہوشیار ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مذہب میں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو چاہے کریں. یہ امام کی عجیب و غریب تاثرات ہیں. دوسرے موقع پر دیکھنے والے دیکھا زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, نشان بناتے ہیں, بنا کے مٹا دیتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں. پھر کوئی نشان بنایا پھر مٹا دیا پھر رونے لگے. کوئی آگے بڑا جرات کر کے ہمت کر کے کہا فرزند رسول, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ زمین پر نشان بناتے ہیں اور بنا کے مٹا دیتے ہیں پھر رونے لگتے ہیں. فرزند رسول اس کا راز کیا ہے؟ مجھے خیال آتا ہے کہ میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. وہ امام ایک نشان قبر بناتے ہیں جیسے جد بزرگوار مولا کائنات نے بنایا اور اس کے بعد مٹا دیتے ہیں جیسے مولا نے نشان قبر مٹا دیا. کسی کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ دختر پیغمبر کی واقعی قبر کہاں. امام جواد اپنے دور میں خود نشان بنا کے مٹاتے ہیں اور منظر کا تصور کرتے ہیں تو اس کمسینی میں بے قرار ہو کے روتے ہیں. سوچئے جب مولا کائنات قبر صدیقہ طاہرہ بنائی ہو, جب نشان قبر کبھی بنایا کبھی مٹایا تو علی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی. اسی لیے روایت کا فقرہ ہے جب صبح کے وقت یہ خبر عام ہوئی کہ دختر پیغمبر نے انتقال کیا اور علی نے راتوں رات فاطمہ زہرا کو دفن کر دیا تو مسلمانوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے. ہم جائیں گے, قبر کو کھولیں گے, جنازے کو نکالیں گے اور اپنے انتظام کے ساتھ دوبارہ دفن کریں گے. کسی نے آ کے مولا کائنات سے کہا یا علی لوگ قبر زہرا سے کوئی ادبی کرنا چاہتے ہیں. وہ علی جس نے آج تک اتنے مصائب پر صبر کیا, جاگیر لٹ گئی صبر کیا, شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گیا صبر کیا, اپنے ہاتھوں سے محسن کا جنازہ اٹھایا صبر کیا, گھر جل گیا برداشت کر لیا, گلے میں رسی پڑ گئی برداشت کر لیا. مگر جیسے فاطمہ روایت کہتی آستینے الٹ قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور آگے وقی کے دروازے کے کھڑے ہو گئے. کس کی مجال جو میرے ہوتے ہوئے قبر زہرا کو ہاتھ لگا سکے. یا علی فریاد آپ موجود تھے تو کس کی مجال تھی جو قبر کو ہاتھ لگا سکتا. مگر یا علی کاش آپ کربلا میں ہوتے جو فرزند زہرا کا لاشا دنیا میں ادھر کے سوار ہو رہا ادھر کے سوار ادھر آئے کوئی دختر علی کے دل سے پوچھے جب بھائی کو اس عالم میں دیکھا ہوگا تو زینب کے دل پر جا گزر رہی ہوگی. اسی لیے جب شام غریبہ میں بیٹی آئی تو اسے نہیں مصیبت کا ذکر کیا. وعلا سبت النبی من غیر ظلم المظلومی, میں وہ نواز رسول ہوں جسے بے جرم و خطا مارا گیا تو بے جرم دل قتل بعد القتل عمدا صحبونی اور شہادت کے بعد گوڑوں کی کام ہوتے میرے جسم الہی بحق الزہرا و حمیرہ و معلیہ